آج کسی سلام لے لیا جائے، جان پہچان نہیں تو وہ دیکھتا رہتا ہے دور تک کہ ہو سکتا ہے یہ میرا کوئی جاننے والا ہی نہ ہو، جس نے مجھ سے سلام لے لیا وہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف جاننے والوں کو سلام، حالانکہ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جانتے ہو تب بھی سلام لو، نہیں جانتے کسی کو پھر بھی سلام کرو۔ لیکن قیامت کی نزدیکی میں ایسا ہوگا کہ لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے۔ 30 نمبر، زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینے کی مانند، مہینے ہفتے کی مانند تیزی سے گزر جائیں گے۔ پھر فرمایا 31واں نمبر، لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جن میں ہر طرف دھوکہ دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ تو آج شریف آدمی کا کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی اس کی زندگی نہیں ہے، کوئی اس کی اوقات نہیں ہے، اور جو چرب زبان ہے، چلاک ہوشیار ہے، اس کو سارے سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پورا ہو چکا۔ فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ آج یہ بھی جو ہے وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں سے سوال کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھیے اور سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ لیکن آج ممبروں پر چڑھنے والے، اسٹیجوں کی زینت بننے والے قرآن پڑھتے ہیں اور سوال لوگوں سے کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ پیسے ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، پہلے ڈن کیا جاتا ہے بھئی کتنے دو گے، اور یہاں تک ہے کہ اگر تو سادہ سننا ہے تو اتنے پیسے، اگر ترنم سے سننا ہے تو اتنے پیسے، اگر قرآن کی آیتیں زیادہ پڑھانی ہیں تو اتنے پیسے ہوں گے، اور اگر آپ نے عربی عبارتیں بھی سننی ہیں تو پھر اتنے پیسے اور بڑھ جائیں گے۔ یعنی کہ ایک ایک جملے کا جو ہے وہ وزن کر کے تول کے دے دیا جاتا ہے کہ اتنے اتنے پیسے، حالانکہ یہ بہت ہی بدترین مخلوق کا کام ہے کہ جو قرآن پڑھ کر کے اس سے کمائی کرنے کو اپنا اس کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 34 نمبر، بلند و بالا عمارتیں بنا کر ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے گا۔ اگرچہ ضرورت کے لیے بلند عمارتیں بنانا جائز ہے، لیکن یہ عمارتیں صرف مقابلہ کرنے اور فخر و ریا کے لیے بنائی جائیں گی۔ عزیز دوستو اور سامعین و ناظرین، عمارتیں فضول میں بنائی جائیں گے، فارم ہاؤسز بنائے جائیں گے، عمارتیں بنائی جائیں گی، کوٹھی بنگلے محلات بنائے جائیں گے، ضرورت کے بغیر بنا دیے جائیں گے۔ مالک مکان جو ہے بنانے والا وہ کہیں اور رہتا ہے، اس کے پاس سارا کچھ موجود ہے جہاں رہتا ہے، لیکن 8-10 اور بنا کر کے فضول میں بیٹھا ہوا ہے کہ دوسرے کے پاس 2 ہیں تو میرے 3 گھر تو ہونے چاہیے، 3 پلاٹ اور کوٹھیاں تو ہونی چاہیے، پھر اس کے اوپر فخر کیا جائے گا۔ تو یہ بھی عام ہوگا۔ پھر فرمایا 35واں نمبر ہے، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، ہر گلی محلے کے اندر ہی یقیناً بازار جو ہے وہ ہوگا۔ پھر فرمایا قتل و غارت اور خون ریزی عام ہو جائے گی۔ 36واں نمبر ہے پیشن گوئی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قتل و غارت گیری جو ہے وہ عام ہوگی۔ یقیناً یہ دور بھی بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنی مثال آپ ہے کہ کس قدر قتل و غارت گری ہے اس زمانہ کے اندر، بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، بغیر کسی مقصد کے قتل کیے جا رہے ہیں لوگ، کوئی جرم نہیں ہے اتنا، کوئی اس نے ظلم نہیں کیا، کوئی وہ مجرم نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں ہے، کسی کو اس نے قتل نہیں کیا، کسی کو اس نے مارا نہیں ہے، لیکن قتل کر دیا، تھوڑا سا غصہ آیا تو دوسرے کو پھڑکا کر کے پرے پھینک دیا گیا۔ فرمایا 37واں نمبر، غریب امیر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ننگے قدموں والے، ننگے جسموں والے، بہرے اور گونگے زمین کے مالک بن جائیں گے، اور سیاہ فام چرواہے آپس میں عمارتوں پر فخر کریں گے۔ 38 نمبر،
ایمان کو دنیاوی اموال اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے عوض بھیج دیا جائے گا۔ 39واں نمبر ہے موت اچانک آیا کرے گی، جیسا کہ آج کل ہارٹ اٹیک ہے، پتہ چلتا ہے جی فلاں فوت ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ ابھی تو صحیح تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، کل تو ٹیسٹ کروائے تھے، پرسوں تو کروائے تھے، پچھلے ویک میں اس کے ٹیسٹ ہوئے تھے، سارے تو کلیئر تھے، صاف ستھرے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر کیا ہو گیا؟ بس جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، چلتے چلتے ہی پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا اس بندے کے ساتھ۔ تو یہ بھی اچانک سے موت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ 40واں نمبر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے گا، اس فریضے کو ختم، کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں بچے گا، کوئی برائی سے منع کرنے والا نہیں بچے گا۔ تو یہ بھی زمانہ بہت تیزی سے آ رہا ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے والے پہلے اگر لاکھوں میں تھے تو اب ہزاروں میں ہیں، یا پہلے ہزاروں میں تھے تو اب جو ہیں وہ دہائیوں میں رہ چکے ہیں۔ کافر طاقتیں مسلم امہ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ فرمایا زیادہ ہوں گے، کافروں سے زیادہ ہوں گے، لیکن مار کھائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہن کی بیماری لگ جائے گی، موت سے جو ہے وہ دوری اختیار کو، کراہیت الموت، موت کو جو ہے وہ بالکل پسند ہی نہیں کریں گے، دوڑیں گے کہ موت نہ آ جائے، حالانکہ جو آنی ہے، زندگی سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایسا جب وقت آئے گا تو کفار جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گے۔ اسی طرح فرمایا 42واں نمبر ہے، فرمایا مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک نگران ہوگا، 50 عورتوں کا ایک نگران، اتنی عورتیں بڑھ جائیں گی۔ اور یہ آج کا اگر اس حوالے سے بھی انالیسس کیا جائے تو عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مردوں کے حوالے سے۔ اسی طرح 43واں ایسے گمراہ کرنے والے حکمران ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، بلکہ وہ انسانی جسموں میں شیطانوں کے دل رکھتے ہوں گے۔ ایسے حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، مسلم کتاب الامارہ۔ زلزلے جو ہیں وہ بکثرت ہوں گے اور ہر طرف فتنوں کا ظہور ہوگا۔ نمبر 45 ہے اسلام اور اہل اسلام دوبارہ اسی طرح اجنبی ہو جائیں گے جیسے ابتدا اسلام میں تھے، یعنی جیسے پہلے اسلام اجنبی تھا، ایک وقت آئے گا اجنبی ہو جائے گا۔ 46واں نمبر ایمان سمٹ کر حرمین میں محصور ہو جائے گا، ساری دنیا سے اسلام جو ہے وہ سمٹ جائے گا اور حرمین شریفین کے اندر یا مکہ میں اسلام ہوگا یا مدینہ میں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا۔ عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن پاک نے فرمایا ہے ہدی للعالمین، ہدایت کا مرکز بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، مکہ ہے، اور اسی طرح مدینہ منورہ جو ہیں وہ ہدایت کے مراکز ہیں۔ لیکن بہت سارے جاہل ایسے لوگ ہیں جو فتوے صادر کرتے ہیں کہ حرمین کے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، حالانکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں چلا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ہدی للعالمین، ہدایت کا مرکز ہے تو مکہ ہے، ہدایت کا مراکز ہے تو حرمین شریفین ہیں۔ تو ایسے لوگ جاہل ہیں، یقیناً علمی طور پر وہ کچھ عطا پتہ نہیں رکھتے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، کہتے ہیں حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، تو لوگوں کی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ فرمایا ایک کہتانی اور ایک جہجہ نام کا حکمران ہوگا، مسلمان کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ 49واں نمبر سرزمین عرب سر سبز و شاداب ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا کہ سر سبز و شادابی جو ہے وہ وہاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی، لیکن اب وقت کی جدت کے ساتھ ساتھ وہاں پر سر سبزہ جو ہے وہ اگ رہا ہے، سر سبز و شاداب جو ہے وہ ہر طرف زمین نظر آتی ہے۔ 50واں نمبر درندے اور بے جان اشیاء کلام کریں گے، حتیٰ کہ آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے کلام کرے گا، اور آدمی کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی غیر موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے، آدمی کی ران بتائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ فرمان ہے مسند احمد میں کہ چیزیں جو ہیں عام وہ چیزیں کہ جو محسوس کی جا سکتی ہیں کہ یہ کلام نہیں کر سکتی، لکڑی اور اس کا چھلکا بولے گا، آدمی کی ران بولے گی کہ اس کی عورت نے اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا ہے، کیا کرتی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی جو ہے وہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، خری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا